بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دیں اور قبولیت دیں۔ کوشش یہی ہے کہ جس آیت سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر راستے کی طرف، رب کے دیے ہوئے راستے کی طرف لے کر چلیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ المزمل کی آیت نمبر 7 سے ایک سبق اپنی زندگی کا اپنے ساتھ ایسے لے کر اٹھنا چاہیں گے کہ جو آج سے ہی ہماری زندگی کے حصوں میں اور زندگی کے مختلف کمپارٹمنٹس میں کہیں نہ کہیں سے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دے۔ میجرلی ہمارا انسپریشن انشاءاللہ سبحن طویلاً کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت سے ہوگا۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ٹاپک ہمارا ہے بی کائنڈ، اور اس بی کائنڈ میں ہم ایموشنل کنٹیجینس پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ جب میں اس جگہ پہنچوں گی تو آپ کو پھر تفصیل سے بتا دوں گی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا،
بے شک دن میں آپ کو بہت سے کام ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کے حوالے سے اور 6 کی کنٹینیوشن میں اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے لیے ری ایمفیسس کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آپ کا رات کا اٹھنا یہ آپ کے تزکیۃ النفس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ کا درست بات کی طرف آنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور اسی میں کہا تھا کہ کیونکہ رات سکون کا مقام ہوتی ہے تو آپ کو دن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ فوکس رات میں کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے کل کے سیشن میں بات کی تھی کہ ناشئۃ اللیل کے فائدے آیت نمبر 6 میں آئے ہیں، اور کیوں رات کا وقت حقوق اللہ نبھانے کے لیے، حقوق اللہ کی یوٹیلائزیشن کے لیے مینشن کرنا اہم تھا، اس پر ہم نے کل بات کی تھی کہ کیونکہ رات میں خاموشی ہوتی ہے اور تھوڑی سی عبادت بھی اگر تہجد کی کر لی جائے اور اس تھوڑی سی عبادت میں بھی تہجد کی انسان دوام اختیار کر لے، پرماننس لے آئے، تو پھر اس شخص کی زندگی میں اشد وطئا، جس کو آپ تزکیۃ النفس کہتی ہیں، اور اقوام قیلا، جس کو آپ کہتی ہیں درست اور سیدھی بات کرنا، یہ دو کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ اللہ رب العزت کو اللہ کا حق دیتے ہیں جب آپ اس کے حق میں یا آپ اس کے سامنے اس کے حضور میں نماز یا تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو بہترین وقت رب کی سے محبت کے اظہار میں رات کا وقت ہے۔ تہجد کو، رات کی عبادت کو اللہ کا حق دینے کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا، اس لیے کہ دن کو انسانوں کے، مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ جو ہے باندھ دیا گیا، جب یہ کہا کہ دن میں تمہیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اسی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھانے سے پہلے سمپل چیز، اگر اللہ کی قربت چاہیے، although اللہ آپ کو دن میں بھی بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اس کو تو آپ جس وقت سوچیں گی وہ آپ کو قریب محسوس ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سے ایک محبت کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہترین اوقات رات کے اوقات ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہوتی ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے تنہائی میں، اور اگر آپ کو دن میں بھی اتنے ہجوم میں رہ کر بھی کبھی کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے تو وہ رات کے لمحے جو آپ نے اپنے رب کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، وہ ساتھ آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آپ کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ جیسے شاعر کہتا ہے، میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا، میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا، جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ تو انسان جتنا اللہ کے ساتھ قربتوں کے اوقات گزارنے لگ جاتا ہے، اتنا انسان کے اندر ایک انٹرنل اسٹرینتھ آنے لگ جاتی ہے اور وہ خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مینشن کر دیا کہ دن میں آپ کی اور مصروفیات بھی ہیں، دن میں آپ کی اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو رات کی خاموشی میں رب سے خاموشی سے، رات سے مناجات اور رب سے مناجات کیا کرو، اس لیے کہ دن میں مخلوق کے حق ادا کرنے ہوتے ہیں، دن میں زندگی کے معاملات سنوارنے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک خوبصورت بلینڈ اور ایک خوبصورت بیلنس نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ حقوق اللہ کی حفاظت انسان رات میں کرتا ہے اور دن میں حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے۔ یعنی یہی دو حقوق ہیں جن کی کانسٹنٹلی اسلام بات کرتا ہے، جن کے کانسٹنٹلی اسلام جو ہے ان کے پیرامیٹرز بتاتا ہے، اور قیامت کے دن ان دونوں حقوق پر سوال ہوگا۔ ایک بینگ مسلمان مجھ سے حقوق اللہ کا بھی سوال ہوگا، اور بینگ مسلمان مجھ سے حقوق العباد کا بھی سوال کیا جائے گا۔ تو ان دو کا بیلنس اگر آ جائے تو الحمدللہ انسان کی شخصیت کا نکھار بھی واضح ہوتا ہے، اور اس انسان کے اندر ایک کریکٹر ریفائنمنٹ بھی آنے لگ جاتی ہے۔ تو سورۃ مزمل کی جو آیت 7 ہے، یہ اصل میں ایک بیلنس دے رہی ہے مومن کی زندگی کا، کہ جس کی دنیا اور آخرت بیلنسڈ وے میں چلتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں دین کا بیلنس اسلام دیتا ہے، وہاں اسلام یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ اسلام نے کبھی مومن سے یہ توقع نہیں کی ہے کہ وہ سب چھوڑے گا دنیا کو اور صرف مسجد میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ اسلام نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ اب سارے مرد جو ہیں وہ صرف اور صرف مسجد کے امام بنیں گے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ورلڈلی پروفیشنز کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے۔
اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یونیورسٹیز جانا چھوڑ دیں، اسٹڈیز کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے جو آپ کے کریئرز ہیں ان کو آپ پریکٹس کرنا چھوڑ دیں. نہیں، اسلام جو مزاج دیتا ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کا دیتا ہے. ہمیں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور جب آپ ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اس میں آپ کے کچھ کی پوائنٹس ہولڈ کرنے ہوتے ہیں. میں حقوق العباد اور دنیا نبھاؤں گی اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں، اس کی دی ہوئی شریعت کی بریکٹ میں. جب یہ آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ کرائٹیریا ہوتا ہے تو آپ دن بھر کی مصروفیت میں اپنے آپ کو اپنے رب سے غافل ہوتا ہوا محسوس نہیں کرتے. یہ ہے وہ بیلنس جو سورت المزمل کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کپلڈ کیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو گورنمنٹس رن کرنے کے لیے، اسٹیٹس چلانے کے لیے، ادارے چلانے کے لیے، انسٹیٹیوشنس کو آپ کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے، آرگنائزیشنل وے میں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کریئر، پروفیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو جہاں یہ بریکٹ ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا میں، وہاں ڈیفینیٹلی ایک بریکٹ وہ بھی ہے جو انڈیویجول کیپیسٹی پر ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ کانسٹنٹلی کلنگ کیے ہوئے ہیں، چپکا ہوا ہے. اور ہم ہر آیت میں سے وہ ایکسٹریکٹ نکال کر ایک ٹاپک بنا کر اپنے ساتھ ساتھ اس وقت ان ڈیپتھ اسٹڈی میں چل رہے ہیں، جو ایز این انڈیویجول میری زندگی میں، ایز اے انسان میرے کردار میں، اور ایز اے ہیومن بینگ میری آس پاس کے ایک پورے سیٹ اپ کے اندر بڑی آسانی سے پینیٹریٹ کر جائے. اسی لیے میں نے ایک ہی ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا میں، کہ ہم اپنی دن کی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے فارمولیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا فوکس ہوگا کہ جب ہم دن بھر کی مصروفیت کی بات کرتے ہیں تو پروفیشنز ہوں، جابز ہوں، آفیسز ہوں، بزنس ہوں، آپ کے ڈیلی ہاؤس جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوں، آپ کا کہیں کوئی والنٹیئر ورک ہے وہ ہو، ان سب کے درمیان میں ایک ٹارگٹ دن کا ایسا ہے جو ہم سب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. I think this is more or less, I can say without exception for most of the people، یہ سب سے مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے جو دن کی مصروفیات کی ایک مصروفیت ہوتی ہے اور ہم سب کو کسی نہ کسی فارم میں یہ ٹف ٹائم دیتی ہے، اور وہ ہوتا ہے ہمارا اپنے آس پاس موجود انسانوں کے ساتھ رویہ. یہ دن کی وہ مصروفیت ہے جہاں ہم سب کو قدم پھونک پھونک کر اٹھانے ہوتے ہیں. آپ کو تو زندگی میں ہمیشہ ہی کیئرفل سائڈ پر ہو کر چلنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ ایسے زندگی کے مراحل ہوتے ہیں جہاں آپ کو ایکسٹرا آرڈینری کیئرفل ہو کر زندگی گزارنی ہوتی ہے. سو اسی میں سے ایک جو ہے دن کی مصروفیات میں سے ایک اینگل وہ ہے ہمارا، یا آپ کہیں میرا، باقی انسانوں کے ساتھ ایک 101 تعلق. اس میں نے کس طرح سے رہنا ہے، اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے. اصول ایک ہی ہے، ہم نے ایک کائنڈنس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، ہم نے لطف اور کرم کو، لطافت کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نرمی کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. وہاں آپ کو سیکریفائسز کرنے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے، وہاں آپ کو کئی دفعہ اپنے آنسو جو ہیں وہ سارے زمانے سے چھپا کر صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر رونا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کیفیت سے آپ گزر کر کسی کا حق ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ وقت کتنا مشکل وقت ہوتا ہے. اور یہ وہ ٹارگٹ ہے دن بھر کی مصروفیات میں جو ہم سب کے لیے ڈیفیکلٹ ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسی کو اس وقت آیت نمبر 7 کا ٹاپک بنایا. دیکھیں میجورٹی مسلمانوں کو آپ دیکھیں جو کہ پریکٹسنگ مسلمان جن کو ہم کہتے ہیں، پریکٹسنگ مسلمان بھی ہوگا نا تو نماز پڑھ لے گا، جاب کمٹمنٹ بھی اپنی کر لے گا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، نماز پڑھے گا، اپنی صدقہ خیرات بھی کر دے گا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، عمرہ کرنے والا ہوگا تو مسجد بھی آ کے بنوا دے گا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں یا چندہ دے دے گا. حج کرنے والے لوگ مسلمان ہوں گے، سائملٹینیسلی اللہ نے ان کو مال دیا ہوگا تو فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز بھی سائملٹینیسلی کر لیں گے. لیکن اس پورے کمبینیشن کے ساتھ جہاں ہم سب مار کھاتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق. یہاں ہم زیادہ تر کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہے اس زمین کے اوپر زندگی گزارنے میں. مومن وہ انسان جو
اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اللہ سے ہی مدد مانگتے ہوئے اس صراط مستقیم پر آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے، وہ جس میں ناشئۃ اللیل میں بھی دوام کی خوبی آنے لگ جاتی ہے، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ معاملات میں بھی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہو جاتا ہے۔ یقیناً سب سے اہم اس کے لیے اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد مخلوق سے تعلق میں بھی بہت محتاط ہوتا ہے۔ جب یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ دیکھیں رات میں آپ ناشئۃ اللیل کریں گے، دن میں آپ کی مصروفیات ہیں، آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں پر فوکس کرنا ہے جو رب نے آپ کے اوپر رول ڈالے ہیں، یہ وہ مقام تھا جو رسول اللہ سے آگے فلٹر ڈاؤن ہونا تھا، تاکہ رسول اللہ دین سیکھ کر انسانوں میں انسانیت بانٹیں۔ اصل میں مسلمان امت کا کام ہے دین سیکھ کر آگے انسانوں میں انسانیت بانٹیں۔ ہمارے لیے نا معاملہ تھوڑا سا الگ ہو گیا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہم دین سیکھ کر دین بانٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جب ہم دین بانٹنے کی فکر میں رہتے ہیں تو انسانیت تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے، جبکہ فرینکلی اسپیکنگ انسانیت بانٹنا آسان بھی ہوتا ہے اور دیر پا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسانیت بانٹنے کا مطلب کیا ہے؟ محبت کے ساتھ آپ زندگی میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، محبتوں کے ساتھ آپ کے معاملے آگے چلتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ کے آس پاس کے لوگ دین کی محبت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ اس محبت میں خود بخود دین کی طرف آتے ہیں۔ یعنی رب کی محبت آپ کے تھرو حاصل کرنا کسی انسان کا یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اس کو انسان جو ہے وہ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح محبتوں کو، کائنڈنس کو، لطف کو، اپنے اندر کی جس کو آپ کہتے ہیں کمپیشن، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایموشنل ریزیلینس تھی، اس کو آپ نے فلٹر ڈاؤن کیا تھا۔ اور یہ اس اخلاق کا، محبت کا اور اچھے ایموشنز کا فلٹر ڈاؤن ہونا، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ محبتیں فلٹر ڈاؤن ہوتی ہیں، وائرس فلٹر ڈاؤن ہوگا اور وائرس پاس آن کر لیں گے، اس پر تو ہمارا پورا ایمان، پورا شرح صدر ہوتا ہے، اور ہو گیا کووڈ-19 کے بعد سے تو۔ لیکن محبتیں فلٹر ڈاؤن ہوتی ہیں، اخلاق فلٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، نرمیاں فلٹر ڈاؤن ہوتی ہیں، یہ کیوں نہیں ہم پہچان پاتے؟ یا اگر پہچانتے ہیں تو پھر پریکٹیکلی ہم اس نرمی کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر پاتے جو بڑی تیزی سے معاشرے کے اندر فلٹر ڈاؤن کرے؟ ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ اس زمین پر انسانوں کی عادات کنٹیجیس ہوتی ہیں، صرف بیماریاں نہیں کنٹیجیس ہوتی ہیں کہ تم کو فلو ہو رہا ہے تو تم اب میرے گھر نہیں آنا اس لیے کہ کہیں مجھے بھی فلو نہ لگ جائے، اس لیے کہ کل میں نے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کسی میٹنگ میں یا شادی میں جانا ہے۔ انسانوں کی عادات کنٹیجیس ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری، عادات کنٹیجیس ہوتی ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے عادات کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جو روحیں اچھی ہوتی ہیں وہ اچھائی کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جو روحیں اچھائی کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں پھر وہ برائی کے اندر جو ہیں وہ زیادہ انوالوڈ ہو جاتی ہیں۔ آپ میں سے وہ بہنیں جو کہ پڑھنے پڑھانے کی شوقین ہیں، بکس پڑھتی ہیں، آپ کو پتا ہوگا دیر از اے ہول سائنس سنس 400 BC، جب سے ہپوکریٹک اوتھ جو ہے وہ میڈیسن ہسٹری میں آیا ہے، سنس دین تب سے دیر از اے ہول سائنس جس میں کہتے ہیں کہ ایموشنز آر کنٹیجیس، ہیومن ایموشنز، ایون اینیمل ایموشنز آر کنٹیجیس۔ ایموشنز بیسیکلی کنٹیجیس ہوتے ہیں، اور سائنٹیفک گراؤنڈز پر اس کو کہتے ہیں ایموشنل کنٹیجین۔ ایموشنل کنٹیجین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ سامنے والے کے جذبات کو بڑی تیزی سے کیچ کرتے ہیں۔ اس کی کلاسیکل اگزامپل آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، I'm sure آپ نہیں بیٹھ کے دیکھتی ہوں گے، اپنا وقت نہیں ضائع کرتی ہوں گی، آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں یا آپ موویز دیکھ رہی ہوں، اور اگر ایکٹر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ایموشنل سین چل رہا ہوتا ہے، ٹچی سین چل رہا ہوتا ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے صوفوں پر بیٹھی ہوئی خواتین بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ویسے بھی عام زندگی میں آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دس از اے سمپتھیٹک کرائر. انسان زیادہ تر سمپتھیٹک کرائر ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل میلٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کے پاس رونے کی کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے. صرف آپ کی آنکھ میں آنسو اس لیے آئے، یا صرف آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ نے کسی اور انسان کو روتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو یہ ہے ایموشنل کنٹیجیسنس، جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ٹرمز میں ایموشنل کنٹیجین. کنٹیجین کے اسپیلنگ ہوتے ہیں CONTAGION، ایموشنل کنٹیجین. یہ ایک پوری سائنس ہے، اور یہ آپ کی سوچ سے زیادہ تیزی سے ایموشنز شیئر کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ریسرچ وہ کہتے ہیں اٹس ایزیئر ٹو کیچ این ایموشن دین ٹو کیچ اے کولڈ. اس سے پہلے کہ آپ کو نزلہ زکام ہو، آپ کے سامنے والے کے ایموشنز کیچ کر لیتے ہیں. So basically emotional contagion is actually a skill you can work on. یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو آپ وقت کے ساتھ اپنے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں. اور ہارورڈ یونیورسٹی کی تو ایک جو میں نے رپورٹ پڑھی تھی، اس میں تو انہوں نے لکھا تھا a person's happiness is related to the happiness of their friends. اتنا زیادہ آپ کے موڈ کے اوپر آپ کے آس پاس کے لوگوں کی پریزنس جو ہے وہ ایفیکٹ ڈالتی ہے. اگر آپ اسی ایموشنل کنٹیجین کو اسٹڈی کریں، اور مجھے تو یہ خوبصورت لنک بڑے اسٹرانگلی امپیکٹ کیا تھا جب میں ایموشنل کنٹیجین کو اسٹڈی کر رہی تھی، کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کنیکشن ہے جو اسلام نے بنایا ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ. اسلام حقوق کی ادائیگی میں انسانوں کے بارے میں یہی ایموشنل کنٹیجنس تو دیتا ہے کہ معاشرے میں ایک انسان نیکی کرتا ہے، اس کی ایک نیکی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کہتی ہیں گھر میں ایک واحد ہوں جو مسکراتی رہتی ہوں، باقی سب کے ماتھے پہ بل پڑے رہتے ہیں، کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، کسی کا مجھ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. لیکن آج میں آپ کو یہ ایک اسٹرانگ کنوکشن دے کر جانا چاہ رہی ہوں، کوئی بھی نہ مسکرائے، صرف آپ مسکرائیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے ریزسٹ نہیں کر سکیں گے اس مسکراہٹ کو، بیکاز ایموشنز کنٹیجیس ہوتے ہیں، اور اس کنٹیجیسنس کے اندر یہ آٹومیٹیکلی دوسرے انسانوں میں فلٹر ڈاؤن کرتے ہیں. معاشرے میں ایک انسان کی نیکی کرنا کافی ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں سارے بگڑے ہوئے، میں کیوں نیکی کروں؟ سب جھوٹ بولتے ہیں، میں کیوں جھوٹ چھوڑ دوں؟ آپ کا ایک جھوٹ چھوڑنا آؤٹ آف 20 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی میں ایک انسان کا رشوت لینا چھوڑ دینا، ایک انسان کا سود کھانا چھوڑ دینا، ایک انسان کا جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، ایک انسان کا اپنے اندر سے فرسٹریٹڈ خیالات اور فرسٹریٹڈ ماحول کے تھرو آنے والے جذبات کو باہر نکالنا شروع کر دینا، ایک انسان کا مسکرانا، یہ سلسلہ بہت جلدی آگے بڑھتا ہے اور ایکسپوننشل ریٹ سے خوبصورتی اور خیر اور نیکیاں اور مسکراہٹیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دین اسلام کی پریکٹیکلٹی ہے جو دین اسلام دیتا ہے. یہ دن کی مصروفیات ہیں جس میں فکر کرنی چاہیے. ایک قصہ آتا ہے ایموشنل کنٹیجنس کے اوپر ہی ہے، تو پتہ نہیں سچا ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا وہ دوپہر کے وقت سڑک پر جا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بجلی کے پول کے ساتھ، الیکٹرک پول کے ساتھ ایک نوٹ لگا ہوا ہے. کسی نے کاغذ کو وہاں نوٹ بنا کر اس کو ٹائی کیا ہوا ہے کسی رسی کے ساتھ. تو انکوزیٹو ہوا، انسان بائی نیچر انکوزیٹو ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں. تو اس کو خیال آیا کہ یہاں پر کوئی نوٹ باندھ کر چلا گیا ہے. تو قریب گیا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور جب اس کو کھول کر، ہلکا سا فلپ تھا، اس کو کھول کر پڑھا تو اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں غریب عورت ہوں اور میرے یہاں پر 1000 روپے کھو گئے ہیں یہیں سڑک پر آس پاس ہی پلر کے پاس، اور مجھے بیئرلی نظر آتا ہے، میری آئی سائٹ بہت ویک ہے. تو اگر کسی کو ملیں، if any of you happen to find it، تو یہ میرا ایڈریس ہے جو کاغذ پر لکھا ہے، kindly help me and give me this 1000 rupees. اب اس انسان نے صرف یہ ایک نوٹ پڑھا، اس کو 1000 روپے نہیں ملے اپنے آس پاس سڑک پہ، نہ اس نے دیکھے کہ کہیں آس پاس دیکھے کہ کہیں 1000 روپے گرے ہوئے تو نہیں. اس شخص نے بس یہ نوٹ پڑھا اور سمپل جو ایڈریس دیا ہوا تھا یہ اس ایڈریس پر پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا واقعی ایک بہت ہی بزرگ بوڑھی خاتون تھی، مچ اولڈرلی لیڈی، جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ ان کے جو سینسز ہیں وہ کافی کمزور ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں چلتے چلتے ان کے قریب پہنچا اور ان کو میرے فٹ سٹیپ سنائی دیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟
تو میں نے سمپل یہ کہا کہ سڑک پر مجھے 1000 روپے کا نوٹ ملا تھا اور میں نے یہ آپ کا وہاں پر پلر سے بندھا ہوا ایک پیپر نوٹ بھی پڑھا تھا، تو میں وہ 1000 روپے آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ عورت سے کہا تو عورت تو رونے لگ گئی، اور اس نے کہا کہ صبح سے اب تک 30 سے 40 لوگ آئے ہیں 1000 روپے لے کر، اور کہتے ہیں کہ ان کو سڑک پر یہ نوٹ ملا تھا اور اس ایڈریس کو دیا گیا تھا، تو ہم یہ آپ کا نوٹ آپ کو دینے آئے۔ اس عورت نے کہا مجھے تو بیئرلی نظر آتا ہے، میں تو لکھ بھی نہیں سکتی، اور میں نے تو وہاں پہ کوئی نوٹ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، آپ لے لیجئے اینڈ گیٹ سم تھنگ فار یور سیلف۔ جب وہ جانے لگا تو اس عورت نے کہا کہ اچھا بیٹا تم جب اس جگہ جاؤ تو پلر پر سے وہ نوٹ اتار کر پھاڑ کر پھینک دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا واپس اس عورت کے پاس سے اس پلر کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ ایک اور شخص وہ نوٹ پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوچھا کہ آپ مجھے اس ایڈریس کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کر دیں گے، بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو گو اینڈ گیو 1000 روپیز ٹو دس وومن۔ یہ بظاہر بالکل ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا معمولی سا قصہ ہے، nothing much in it، شاید to ponder and to reflect, but a simple kindness you can feel in this پورا ایک واقعہ، جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ کس نے لگایا وہ نوٹ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس شخص نے 30-40 لوگوں سے آس پاس پوچھا کہ کس نے یہ نوٹ باندھا تھا، کہ سبھی نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ کسی ایک کا آئیڈیا تھا، اس کو مدد کا جذبہ آیا، ہو سکتا ہے اس نے اس عورت کو، بوڑھی عورت کو دیکھا ہو، اور اس نے یہ نوٹ لگا دیا، اور ایک آدمی کی نیکی کی وجہ سے 30 سے 40 لوگوں کو نیکی کرنے کا موقع مل گیا۔ جب آپ کی نیکی کی ول جینوئن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور عطا کرتے ہیں۔ آپ کی نیکی ڈیفینیٹلی ایک چین بن جاتی ہے اچھائی کی، اور پھر آپ کو نہیں ایفرٹ کرنی ہوتی کہ آپ کہیں کہ اچھا میں اس نیکی کو اس ملک میں پہنچا دوں، اب اس نیکی کو میں اس شہر میں پہنچا دوں، اب اس نیکی کو میں اس انسان کے دل میں پہنچا دوں۔ آپ نہیں ہوتے پھر پکچر میں، وہ رب ہوتا ہے، اور اس کے ہی سارے کے سارے سورسز ہوتے ہیں، اس کے ہی سارے اسباب ہوتے ہیں۔ آپ تو پکچر میں سے بالکل غائب ہوتے ہیں۔ آپ کا اتنا ہی کردار ہوتا ہے، آپ کا اور میرا اتنا ہی رول ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک اچھی چیز کا ارادہ کر کے قدم اٹھا لیا، دن بھر کی مصروفیات میں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے، اچھے ازمپشنز کرتے ہوئے، ان کے کام آنے کا جذبہ ہم میں کتنا ہے، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ہمارے لیے کتنا پریکٹیکلی نیکیوں کی گراؤنڈ پر آ رہا ہے، ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ The giving nature is our strength۔ اور کل اگر نفس کی ڈیفینیشن کو آپ یاد رکھیں، جب آپ گیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں، جب آپ مسکراہٹیں بانٹتے ہیں، جب آپ اپنے رائٹ سے بڑھ کر سامنے والے کو دیتے ہیں، آپ اپنے نفس کی پریشس سائڈ کو، جو کہ آپ کا نفسہ ہے، گیونگ اینڈ پر ہے، اس کو گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تہجد یقیناً ہمارے اس سائڈ کو، گیونگ نیچر کو انہینس کرتی ہے۔ ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی، جب ہم نے بات کی تھی سورہ سجدہ کے اندر، سورہ زاریات میں اندر، جہاں پہ قیام اللیل کے ساتھ صدقہ ٹائی کیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو وہاں ریزننگ بتائی تھی، بیکاز تہجد کی عبادت دنیا کی محبت دل سے کم کرتی جاتی ہے، رب کی محبت بڑھاتی جاتی ہے۔ جتنی رب کی محبت آتی ہے، مخلوق کا حق ادا کرنے کی طرف انسان بڑھتا جاتا ہے، اور مخلوق کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری آپ کے کندھے جھکا کر رکھتی ہے۔ آپ اکڑ کر نہیں رہ سکتے دنیا کے اندر۔ مخلوق کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری آپ کو ہمبل رکھتی ہے، آپ کو نرم مزاج رکھتی ہے، آپ کو تواضع کے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ڈیفینیٹلی حصہ بنتا ہے۔ سو یہ ہے ایموشنل کنٹیجیسنس، یہ ہے ایموشنل کنٹیجین جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب وہی کس پر آئی پہلی؟ سب سے پہلی وہی، سب سے پہلے ریسیپٹیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ایمبوڈیمنٹ تھے۔ آپ کو اسوہ بنایا گیا، اسوۃ حسنہ بنایا گیا مسلم امت کے لیے، اور آپ کو پریزنٹ کر دیا گیا مسلم امت کے سامنے کہ اگر بہترین انسان بننا ہے، اسپرچویلٹی میں عبادت کا معاملہ ہو یا ڈے ٹو ڈے لائف میں انسانوں سے معاملات کی بات ہو، جسٹ لک ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ
بہترین اخلاق پر قائم رہنا. آپ کے گھر والے، زیادہ تر گھر والے آپ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ اب بڑے بڑے ورلڈ ریناؤنڈ سکسیسفل لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں، دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، ان کے گھر والے ان کی تعریف نہیں کرتے. بیکاز گھر والوں کو آپ کے ڈیمنز پتا ہوتے ہیں، گھر والوں کو آپ کی ویکنیسز پتا ہوتی ہیں، آپ کے قریبی لوگوں کو آپ کے اندر کے فلاز معلوم ہوتے ہیں. اگر کسی انسان کے گھر والے اس کی تعریف کریں، پھر چاہے باہر والے اس کی کوئی بھی تعریف نہ کریں، ان کے گھر والوں کی گواہی will be pretty enough کہ جو روز محشر ان کو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں لے آئے گی. And that how it was with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ تو یونیک معاملہ تھا. آپ کے گھر والے بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور باہر والے بھی آپ سے محبت کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اخلاق آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا. پرومیننٹ اسٹرانگ پرسنالٹی کا ایک پلر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے صحابہ نے سیکھا. صحابہ سے امت میں فلٹر ڈاؤن ہونے کا اینگل مضبوط ترین ہے. صرف رسول اللہ کے قریب رہ کر لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے صرف قریب رہ کر نیکی کی موٹیویشن کانسٹنٹلی گین کیا کرتے تھے. لوگوں کے دل میں رسول اللہ گھر کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی حال تھا. ایک ایک صحابی اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے طور پر اخلاق کی اعلیٰ مثال تھا. یہ جو مسلمان امت تھی جو رسول اللہ کے ساتھ تھی، پھر جو ان کے آگے تھے، پھر جو ان کے آگے تھے، ان کی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ ان کے قریبی، ان کے نزدیک ترین لوگ، ان کے لوڈ ونز، ان کی فیملیز ان کی محبتوں کو دل و جان سے محسوس کیا کرتے تھے. اور یہ کام محنت مانگتے ہیں. یہ بھی ایک میرے دن کی مصروفیت ہونی چاہیے، جہاں دن میں مجھے جاب پر جانا ہے، کاروبار سنبھالنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے، اپنی کوئی ہابی ہے اس کو اڈاپٹ کیا رکھا ہوا ہے وہ کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے. among all of this one of the مصروفیت is کہ میں اپنے گھر والوں، اپنے محبت کرنے والوں کے دل کے اندر محبت انکلکیٹ کرنا نہ بھولوں. This should be one of my task of the day. ہم میں سے کتنوں نے اس کو ٹاسک بنایا ہوا ہے. یہ بھی دن کی مصروفیت ہے، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی مصروفیات میں بھی یہی بیلنس تھا. آپ دین بھی سنبھالتے تھے، آپ خاندان بھی سنبھالتے تھے، آپ اسٹیٹ افیئرس کو بھی دیکھتے تھے، سائملٹینیسلی آپ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ، وہ جو آپ کے قریبی ہوتے تھے، ان کو وقت دیا کرتے تھے، ان کی بات سنا کرتے تھے، ان کے ساتھ صرف ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے. That's how رسول اللہ was صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اسی دن کی مصروفیت کا ایک سلیقہ، ایک انداز، ایک گر سیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارا وقت بھی اس رات کی عبادت کے ساتھ پراپرلی سینکرنائز ہو جائے. اس لیے کہ روز محشر ایک طرف رب کے فرشتے ہمارے اعمال پر گواہ ہوں گے، ایک طرف فرشتے ہمارے اعمال کی گواہی دے رہے ہوں گے، ایک طرف ہمارے اپنے لمز، ہمارے اپنے اعضاء، ہاتھ، آنکھیں، کان، پاؤں، ہمارے اپنے اعضاء ہم پر گواہ بن جائیں گے. اور ایک طرف احادیث بتاتی ہیں کہ انسان جن کے ساتھ ہمارا کانسٹنٹ انٹریکشن ہوتا ہے، یعنی ہمارے اپنے، ہمارا خاندان، ہمارے قریبی لوگ جن سے ہمارا کانسٹنٹ انٹریکشن ہوتا ہے، قیامت کے دن یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے یا یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر پہنچیں اور روز محشر ہمارے اپنے یہ کہہ دیں اللہ ان کو پکڑیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو صرف اپنے جسم کے 5 فٹ کے ایک جو سرکل تھا اس میں رکھا ہوا تھا، اور یہ کہیں باہر ریفلیکٹ نہیں ہوتا تھا، مسکراہٹ ان کے چہرے پر نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر کسی قسم کے غصے کی کمی نہیں آئی، اور اللہ ان کو پکڑے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دین کی خوبصورتی نہیں دکھائی. Then Allah will be the judge who is right and who is wrong. But I have to be careful in my life because میرے اپنے کل کو یا تو میرے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے یا میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. It's not about the outsiders. It's about آپ کے اپنے، جو آپ کی فیملی ہے، جو آپ کا خاندان ہے، جن کے ساتھ آپ کے حقوق اور فرائض ٹائیڈ ہوئے ہیں. تو دن بھر کی مصروفیت میں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا میں دل جیتنے کے ٹیکٹس بھی شامل کر لیں. راتوں کی عبادت بھی اہم ہے، مخلوق کی خدمت بھی اہم ہے.
یہ اتنے امپیکٹفل ہوتے ہیں محبتوں کے جو آپ ٹیکٹس استعمال کرتی ہیں، یہ دلوں کی گہرائیوں تک اتر جاتے ہیں. آپ کا درس اتنی گہرائی میں نہیں اترے گا. میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں. آپ کسی کو بیٹھ کے نصیحت کرتے ہیں، شاید آپ کسی کو حدیث سناتے ہیں، شاید آپ کسی کو حدیث فارورڈ کرتی ہیں، جو ہم دن رات حدیثیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ٹیکسٹ میسیجز ہم فارورڈ کرتے رہتے ہیں. آپ کا نصیحت کرنا، آپ کا اس کو درس دینا، یہ اس کے دل کی گہرائی میں نہیں اترتا جو آپ کا ایک محبت سے بات کرنا، آپ کے ایک نرمی کے پہلو سے بات کرنا سامنے والے کے دل میں آپ جو ہیں وہ گھر کر جاتے ہیں. سبہن طویلن سے ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہم نے اٹھانا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں تہجد پر فوکس کرنا ہے وہاں دن بھر میں اپنے خاندانوں کے اندر محبت بانٹنے والا بننا ہے، اس لیے کہ محبت کا امپیکٹ بڑی دور تک جاتا ہے. انسانیت سے محبت اور انسانیت سے ہمدردی یہ بالکل ہو، لیکن اس سب میں پہلے حقدار ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہماری فیملی ہے. اسلام مرسی اور کمپیشن کا سکوپ جو ہے وہ ہمیشہ براڈن کرتا ہے. ایک واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایموشنل بانڈ کی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کی جھلک دکھاتا ہے. یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ کا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ جب انسان اپنوں میں انویسٹ کرتا ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ. عبادت کی انویسٹمنٹ بھی بہت اہم ہے، صحیح، وہ تو ٹاپ پر بیٹھی ہے. عبادت کی انویسٹمنٹ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی بینک انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی آپ کی اسٹاک انویسٹمنٹ نہیں ہے. اللہ کی عبادات میں انویسٹ کرنے کے بعد جو سب سے اسٹرانگ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی اپنوں کے ساتھ انویسٹمنٹ. وہ جو آپ کی قریبی ہیں، وہ جو آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ ان پر کتنا انویسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کتنا وقت دیتے ہیں، آپ ان پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنا جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ چاہے باہر والے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہیں، if you are investing in your homes, your معاملہ will be completely different in عالم امر. اللہ کے ہاں آپ کا معاملہ بالکل الگ ہوگا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بروٹلی شہید کر دیا گیا احد کے موقع پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شہادت پر اتنا نہیں غمزدہ ہوئے جتنے آپ حضرت حمزہ کی شہادت پر ہوئے تھے. اور حضرت حمزہ کو باہر کے لوگ کیسے جانتے تھے؟ حضرت حمزہ کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ تو ہماری سیرت کی کتابوں میں بھی منشن نہیں کیا جاتا ہے، میجورٹی سیرت کی کتابوں میں. اس لیے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پڑھتے ہیں تو کتابوں میں مومنٹس ایونٹس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید جن کا امپیکٹ سالوں تک، نسلوں تک چلتا رہا، وہ کہیں کہیں مس آؤٹ کر جاتے ہیں. حضرت حمزہ کے جانے کا غم، آپ کی شہادت کا غم سب سے زیادہ تھا آپ کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑے کلوز تھے. دنیا کیسے جانتی تھی حضرت حمزہ کو؟ حمزہ دا واریر، بہترین سپہ سالار، وہ جو برداشت نہیں کرتے تھے غلط بات کو، دنیا ایسے جانتی تھی. مگر ان کی فیملی کے لوگ ان کو کیسے جانتے تھے کہ حمزہ اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس محبت کی وجہ سے نہ صرف اپنی امیڈیٹ فیملی بلکہ ایکسٹینڈڈ فیملی کے دل میں بھی اپنا مقام بنایا ہوا تھا. دس از ہاؤ حضرت حمزہ واز. ہی واز اے beloved man اپنوں کے لیے. اتنے بلاوڈ تھے، اتنے بلاوڈ تھے کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے بعد ہر رشتہ دار کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کی ذمہ داری وہ لے لے. بیکاز حمزہ واز لائک دس. حضرت حمزہ اتنی محبت کرنے والے تھے، حضرت حمزہ اتنا خیال رکھنے والے تھے، تو ہر کوئی چاہ رہا تھا ان کے شہادت کے بعد کہ ان کی اولاد کی ذمہ داری وہ لے لے. جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو یہ نیریشن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے نیریٹ کی جاتی ہے. حضرت علی جو تھے، اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا آفٹر میتھ بتا دوں.
کبھی کبھی ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ناموں کو جانتے ہیں بٹ ہم ریلیشن شپس کو نہیں اس کو فیملی ٹری میں ٹیپ کر پاتے. اٹس اے بیوٹیفل فیملی ٹری. لیٹ می گیو یو. حضرت علی حضرت حمزہ کے خاندان میں سے تھے. دیٹس اے ڈن. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کون تھے. حضرت علی جو تھے یہ ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب اور حضرت حمزہ دونوں بھائی تھے. تو حضرت علی حضرت حمزہ کے بھتیجے ہو گئے, صحیح, نیفیو ہو گئے. بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے نیفیو تھے, بھتیجے تھے. اب جب حمزہ کو بروٹلی شہید کر دیا گیا تو آپ سوچیں جنگ کے میدان میں حضرت حمزہ کی بیٹی نے سب سے پہلے دیکھا کہ ان کے والد کو اس طرح شہید کر دیا گیا ہے. وہ اس جنگ کے میدان میں ڈھونڈتے ہوئے اپنی فیملی ممبرز میں آگے بڑھی تو ان کو سب سے پہلے حضرت علی ملے. اب حضرت علی جو کہ حضرت حمزہ کے نیفیو تھے, حضرت فاطمہ حضرت علی کے اس وقت قریب تھیں, اور حضرت فاطمہ بھی حضرت حمزہ کی ظاہر گرینڈ نیس ہو گئی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو ان کے نانا چچا ہو گئے حضرت فاطمہ کے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے حوالے ان کی بیٹی کو کیا کہ آپ ان کو کاؤنسل کریں, اس کو سمجھائیں. بچی تھی چھوٹی سی, اس کو ہمت دلائیں, اس کو حوصلہ دلائیں, اس لیے کہ جس کنڈیشن میں اس نے والد کو دیکھا اسے برداشت نہیں ہوگا, اس بچی کو آپ سنبھالیں. ادھر جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی, انہوں نے بھی کہا کہ حضرت حمزہ کے بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, یہ میرے چچا کے بچے ہیں. جعفر کی جو بیوی تھیں وہ حضرت حمزہ کی بیوی کی بہن تھیں, وہ خالہ تھیں. انہوں نے کہا نہیں, ان بچوں کی ذمہ داری میں لوں گی, اس لیے کہ ساری زندگی حمزہ نے میرا بہت احترام کیا ہے, بہت میرا خیال رکھا ہے, بہت کائنڈنس کے ساتھ میرا معاملہ کیا. یہ ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے. حضرت حمزہ کی شہادت کو ہم سب جانتے ہیں, ہند نے ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا تھا, ہم سب جانتے ہیں. وحشی نے ان کو کس طرح شہید کیا تھا, ہم سب جانتے ہیں. لیکن حضرت حمزہ دا وارئر کا یہ پکچر ہم نے کب سٹڈی کیا ہے کہ وہ باہر والوں کے لیے ایک وارئر تھے, اندر گھر والوں کے لیے وہ ایک نرم دل انسان تھے, محبتیں بانٹنے والے, صرف محبت سے بات کرنے والے, صرف کائنڈنس اڈاپٹ کرنے والے, دلوں کو جیت لینے والے, دلوں میں گھر کر جانے والے. اور یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں, اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں. اور یہ اس پورے معاملے میں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروین کیا, اور پھر آپ نے کہا کہ خالہ کا حق زیادہ ہوتا ہے, الخالۃ بمنزلۃ الام. تو حضرت جعفر کی جو وائف تھی, یعنی حضرت جعفر اور ان کی وائف کے حوالے حضرت حمزہ کے بچوں کو دے دیا گیا, ان کی گارڈین شپ میں وہ آ گئے. خاندان اور ایکسٹینڈڈ فیملی کی سنرجی نظر آ رہی ہے. جب عبادت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے, نیتیں خالص ہوتی ہیں, جذبے پیور ہوتے ہیں, برکتیں نظر آتی ہیں, برکتیں نظر آتی ہیں. دس از اے سمپل فیکٹ. حضرت حمزہ جو محبت خاندانوں کو اب تک خاموشی سے دیتے آئے تھے, یہ پھل نظر آنے کا وقت تھا کہ جب باہر والوں نے ان کو صرف وارئر سمجھا, گھر والوں نے آگے بڑھ کر ان کے خاندان کی ذمہ داری لے لی. یہ ہوتے تھے مسلمان, اپنے گھر والوں کے ساتھ دن بھر میں اس مصروفیت کو بھی انکارپوریٹ کرنے والے. یہ شیلو میٹر میں آپ اور شیلو مینر میں آپ ان ڈسکشنز کو نہیں کر سکتے. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے دین پڑھ کے عقیدہ درست کر لو. کس نے منع کیا ہے کہ عقیدہ درست نہیں ہو؟ سارا فوکس ہوتا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ درست کر لو. کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھنے کا طریقہ درست نہیں کریں. سارا فوکس میں تہجد پڑھنی شروع کر دوں. عقیدہ بھی درست کرنا ہے, عبادت بھی سنوارنی ہے, تہجد بھی اپنانی ہے. بالکل اسی طرح ان لکا فی النہار سبحا طویلا پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کے معاملات نبھانے کی سائنس کو بھی جاننا ہے. اور اس سائنس کو جان کر اگر آپ اس کے عمل پر آ جاتے ہیں تو بس سمجھیں آپ بیلنس زندگی گزارنے کی طرف آ گئے. کیا ہے یہ سائنس؟ اس کا ٹول کہاں ہے؟ اس کا ٹول ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صفحہ محبتوں کا سمندر ہے. یہ کتاب کسی بھی آتھر کی پڑھ لیں, میں کوئی آپ کو ریسٹرکشن کبھی نہیں کہتی ہوں, کسی رائٹر کی پڑھ لیں, ایون وہ کتاب بھی جو کسی نان مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی ہے ایز اے بایوگرافی, آپ پڑھیں گی اور آپ امیز ہو جائیں گی, تعریفوں کے پل باندھے میں اس نے. This is the tool
which we can adopt if we really want to learn that how I can make my place in someone's heart who is very close to me, who is very dear to me, who is my loved one, who is my family. पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में किसी इंसान को इतनी मोहब्बत मिली जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली? मेरा ख्याल है हम मुसलमान खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस साइड को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं. शायद हम आपके अंदर, आपकी शख्सियत में जो नरमी और जो मोहब्बत का पहलू था, हम शायद उसके मैग्नीट्यूड से अभी भी मुझे लगता है अनफेमिलियर है. इसलिए कि जिस कैपेसिटी से रसूलुल्लाह मोहब्बत बांटा करते थे, जिस मैग्नीट्यूड से आप मोहब्बत का इजहार किया करते थे, कभी कभी लगता जैसे मुसलमान भी नहीं समझे उसको. समझते तो अपनाते तो घरों में उसको लेकर आते, घरों में लाते तो कुछ तो नजर आता. इमोशनल कंटेजियन है ना, इमोशंस तो कंटेजियस होते हैं. वो क्यों नहीं हो पा रहा? वो फिल्टर डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? हम कहते हैं कि हमारे घर वालों के दिल बड़े सख्त हैं. नहीं, हमें मोहब्बत करने का तरीका नहीं आता, हमें दिलों में जगह बनाने का अंदाज नहीं आता. रसूलुल्लाह की मोहब्बत नेचुरल इतनी थी कि वो उनकी नेचर बन चुकी थी, वो एम्बॉडीमेंट थे मोहब्बत का, और इसलिए उनको उसवा बनाया गया कि हम उनसे सीखें. ये दिन की मसरूफियत में से एक मसरूफियत इसको भी बना लें. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब हम ये जुमला बोलते हैं कि हिज सहाबास वर एट हिज साइड, ये जुमला मानी पता है इसका? जब आप किसी इंसान को आज भी कहती हैं आई एम एट योर साइड, can you understand the responsibility you are taking on your shoulders? I think we all can, to certain extent we can understand. जब हम किसी इंसान से कहते हैं कि I am standing next to you, I am standing right at your side, इसका मतलब होता है आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं. And the people, those were saying to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, we are standing at your sides, we will not leave your sides. ये सहाबा कराम थे, उन्होंने लिटरली अपने इस जुमले को प्रूफ करके बताया है. अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी उन्होंने इन ऑर्डर टू डिफेंड हिम. आप अपने बाप से, अपने माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से कहते हैं परेशान नहीं हो, आई एम स्टैंडिंग ऑन योर साइड, आई एम एट योर साइड. इसका मतलब होता है कि अब आप उनको किसी परेशानी में नहीं छोड़ सकते, अब आप उनको किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकते. When you said that you will be at their side, then you have to prove it. सिर्फ एक मिसाल देने के लिए आपको बता रही हूँ, आपके लिए ये आपको गूज बम्प्स दे देगा. मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, सीरत का एक एक वाकया सारा दिन इंसान के सोचने के लिए काफी होता है. हिजरत मदीना जब हो गई और 3 साल हो गए थे हिजरत मदीना को, तो आपको पता है कि 3 साल के बाद ओहद हुई है. तकरीबन हिजरत मदीना के 3 साल के बाद अगर आप इसको हायर लेंस से देखें ना, तो आपको ओहद एक बिल्कुल डिफरेंट कैपेसिटी में नजर आएगी. मैं सिर्फ सहाबा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक था, वो ताल्लुक क्यों बना था? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत मोहब्बत दी थी, रेसिप्रोकेट हुआ था ना सहाबा का अमल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत दी थी कि सहाबा ने कहा था कि आपकी साइड हम छोड़ेंगे नहीं. ओहद होती है, and Uhud was a difficult encounter for the Muslims, for Sahaba, for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मैं चंद नाम आपके सामने रखूंगी. अबू दुजाना रदियल्लाहु अन कॉन्स्टेंटली अपनी बैक पर बंच ऑफ एरोस, डजन्स ऑफ एरोस लेते रहे, सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर सकें. अबू तलहा रदियल्लाहु अन ऐसे रसूलुल्लाह को शील्ड किया हुआ था कि उनके रसूलुल्लाह की तरफ उनकी बैक थी और उनके चेस्ट पर तीर आ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते जा रहे थे या रसूलुल्लाह आप पीछे बैठ जाएं, या रसूलुल्लाह आप पीछे बैठ जाएं, आप इधर मत देखें, माय नेक इज बेटर फॉर दिस सिचुएशन देन योर्स.
تو آپ کو کانسٹینٹلی صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نظر آتا ہے. طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس وقت رسول اللہ کو سنبھالا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم آنے کی وجہ سے اور ایکسٹرا بلیڈنگ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے. سب کانشیس، آپ کی جو کانشیسنیس تھی وہ چلی گئی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ایک بولڈر کے پیچھے کیا، دشمن کا مقابلہ کیا کہ وہ آ کر دوبارہ حملہ نہ کریں. دشمن پر حملہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں تھے. ان کو چند فیٹ ایک سیف مقام پر ایڈجسٹ کر دیا. صحابیات میں عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا، مردوں پر، دشمن مردوں پر کانسٹنٹلی تلوار برسا رہی تھی، اور ان کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج احد کے موقع میں عمارہ نے سب سے زیادہ بہادری دکھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن، بعد میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ بنت کعب یعنی عمارہ ہوتی تھیں، میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ بنت کعب عمارہ ہوتی تھیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، عمارہ کو، اپنی کمپینین شپ کے لیے خوشخبری دی تھی جنت کے اندر. مردوں سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی. اس کے اندر ان کی کالر بون پر ایک تیر لگا تھا جس میں ہیمریج ہو گیا اور پھر یہ شہید ہو گئی. یہی احد کا موقع تھا، بالکل آخری وقت، اوقات جب جنگ ختم ہو چکی تھی اور لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. لوگ تکلیف میں تھے، ان کے اپنے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، لوگ خود زخمی تھے، انجرڈ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید چوٹیں آئی تھیں. ایک صحابیہ آتے ہیں اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں سے، یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنے سارے میل ریلیٹیو اس احد میں لاس کر دیے تھے. سب کی شہادت ہو گئی تھی. والد کا انتقال ہوا، والد شہید ہوئے، ان کے بھائی شہید ہوئے، ان کے شوہر شہید ہوئے، ان کے بیٹے شہید ہوئے. اور اس عورت کا کنسرن کیا تھا؟ یہ صحابہ سے آ کے پوچھ رہی ہیں رسول اللہ کہاں ہیں؟ ہاؤ از ہی؟ وہ کیسے ہیں؟ صحابہ نے بتایا وہ ٹھیک ہیں. یہ خاتون کہتی ہیں میں اس وقت تک اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتی کہ وہ ٹھیک ہیں. اور یہ کہتی تھی ایوری ٹریجڈی، جب کسی نے کہا کہ آپ کے تو گھر کے 5-6 مرد چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ کو فکر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ایوری ٹریجڈی از بیئربل آفٹر وین آئی ایم شیور دیٹ مائی رسول اللہ از فائن اینڈ ہی از آل رائٹ. ایمان کا یہ لیول آپ اور میں شاید ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. ہم سے تو کسی کی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں ہوتی ہے. ہم صبح 2 گھنٹے کی قرآن کلاس لے کر آتے ہیں اور اخلاق پر درس سن کر آتے ہیں، اور گھر میں آ کے کوئی ہمیں ذرا سا ایک طنز کا جملہ سنا دیتا ہے، اس کے بعد کہاں کا علم، کہاں کا اخلاق، کہاں کی دینی تعلیم، کہاں کا صبر، کہاں کسی کے دل میں گھر بنانے کے لیے نرمی اور برداشت اور ریزیلینس اور مسکراہٹ. forget about everything. یہ صرف ایک دن کے انسیڈنٹس ہیں، ایک دن کے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سال گزارے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو کسی نے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور شخصیت تو ڈیفائن کر دیں. جا رہے تھے اللہ کے پاس، تو ظاہر ہے جو تابعین ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے بارے میں جتنی انفارمیشن لے سکتے ہیں صحابہ سے لے لیں. تو عمر بن عاص سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بارے میں بتائیں، وہ کیسے لگتے، کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، ان کی لکس کیسی تھیں. تو عمر بن عاص کہتے ہیں simply I am not able to define him. اور آگے کہا انہوں نے کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ میں ان کے چہرے مبارک پر کچھ سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا تھا. I could not stare at him for prolonged period of time. یہ محبتیں کہاں سے آ گئی تھیں؟ وہی محبت جو رسول اللہ دیتے تھے وہ ریسیپروکیٹ ہوتی تھی. کیا محبت تھی حضرت بلال کی؟ ہم اپنی انویسٹمنٹ دلوں میں گھر کرنے میں کہاں کرتے ہیں؟ کیوں حضرت بلال کو رسول اللہ سے اتنی محبت تھی؟ اس لیے کہ وہ بلال جن کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاج پہنا کر مؤذن مدینہ بنا دیا.
اذان دیا کرتے تھے، اور ان کی اذان پر صحابہ مسجد نبوی کی طرف دوڑا کرتے تھے. رسول اللہ کے انتقال کے بعد حضرت بلال اذان نہیں دے پاتے تھے. ان کے لیے آواز، وہ کہتے تھے میں جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتا ہوں، ہی برسٹ انٹو ٹیئرس. ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. یہ وہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے مسلمان بھی آج محسوس کرتے ہیں. آج بھی ہم یہ واقعات پڑھ رہے ہیں تو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا رسول اللہ سے محبت کا کیا انداز تھا، کیا انٹینسٹی تھی. ہم 1450 سال کے بعد بیٹھ کر سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ گوز بمس ہونے لگ جاتا ہے. ورلڈ ہسٹری میں آپ کو ایسے پائس سیجز مل جائیں گے، آپ کو ایسے گریٹسٹ جینیس مل جائیں گے، انٹلیکچوئلز مل جائیں گے، سیلف لیس جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ مل جائیں گے. سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیراگون آف ورچو کہا ہے. محبت کا ایمباڈیمنٹ تھے، ہیومن ایکسلنس پر تھے. اسپرچوالٹی واز ہائی، اخلاق واز ہائی. اگر آج کوئی ہیومن ایکسلنس کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھام لینے کا، آپ کے اخلاق اور کردار کو اڈاپٹ کر لینے کا. آج بھی سب سے زیادہ، ایون نان مسلم کنٹریز میں بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر رکھے جانے والا نام محمد ہے. اراؤنڈ دا گلوب آپ کا نام گونجتا ہے اذان کے اندر. امت آج بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کی احادیث اسٹڈی کرتی ہے. کتنے ہیومن ہسٹری ہیروز ہیں جو اس ایڈوریشن کو انجوائے کر چکے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک آئے. 15 سینچریز گزر گئی ہیں آلموسٹ، اور یہ محبتوں کا سلسلہ جاری ہے. سو محبتیں ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں باقی رہتی ہیں. اور اگر یہ محبتیں رب کی اطاعت کے ساتھ کپلڈ ہو جائیں، اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن. پھر جو آپ امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ نسلیں دیکھتی ہیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے کلاسیکل اگزامپل. 15 سینچریز گزر گئیں، وہ محبت جو آپ نے بانٹی تھی آج بھی دلوں کے اندر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں محسوس ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، آپ نے لوگوں کو دل میں گھر کرنے کے طریقے بتائے، آپ نے forgiveness سکھائی، مرسی سکھائی، کائنڈنس سکھائی. کردار کے بلند کریکٹرسٹکس ہیں یہ. 3 چیزیں تھام لیں اپنی زندگی میں. آپ کہتے ہیں کہاں سے شروع کروں؟ اخلاق سنوارنا. کہاں سے شروع کروں؟ سبحن طویلہ میں کائنڈنس اڈاپٹ کرنا. 3 چیزیں لکھ لیں اور آج سے اپنے اپنوں کے ساتھ دیکھیں. باہر سڑک پہ چلتے میں آپ کو کوئی بات غلط کہہ دوں اور اس کے بعد آپ کو برا لگے اور میں آپ کو سوری بول دوں، آپ مجھے فوراً معاف کر دیں گے. مجھے امید یہی ہے کہ آپ مجھے فوراً معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ 10 دفعہ بھی آپ سے معافی مانگتا ہے، تب بھی آپ سے اس کی سوری ایکسیپٹ کرنے میں اتنی پرابلم، اتنی مشکل کیوں آتی ہے؟ بیکاز دیٹس the ٹیسٹ. سو کہاں سے شروع کریں؟ 3 چیزیں آج کے ٹاپک سے اس سبحن طویلہ کو انسانوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے ایک ٹول بناتے ہوئے استعمال کر لیں. forgiveness, love and mercy. کسی کی بھی بات آپ کو کبھی بھی بری لگ سکتی ہے، معاف کر دیں، جسٹ اگنور. مرسی، کانسٹنٹلی اچھا ازمپشن رکھیں. وین یو ہیو مرسی ود سم ون، آپ اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہیں. اینڈ محبت، جسٹ کیپ دس ٹول ان بٹوین. جب آپ کسی کو بھی ڈیل کریں، ان میں سب سے اسٹرانگ محبت ہے. محبت ہوگی تو آپ معاف بھی کر دیں گے، محبت ہوگی تو آپ مرسیفل بھی ہوں گے، محبت ہوگی تو آپ بدگمانی بھی نہیں کریں گے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول از دا محبت کا ٹول. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پرومیننٹ تھا. آپ کی تعلیمات میں اتنا اثر کیوں ہے؟ آپ کی سیرت آج بھی آپ کو اور مجھے دل پر آواز لگاتی ہوئی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دل کے اندر اترتی ہوئی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کبھی سوچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تو پڑھیں، کتاب کے الفاظ جو میں آپ کو بول کر سنا دیتی ہوں، یہ واقعہ، وہ واقعہ، وہ واقعہ، دل میں کیسے چلا جاتا ہے یہ؟ ایک سینسیبل انسان یا پر اثر انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے
وہ خود اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت میں اتنا اثر اس لیے ہے کہ آپ forgiveness کی امباڈیمنٹ تھے، محبت کی امباڈیمنٹ تھے، مرسی کی امباڈیمنٹ تھے۔ ان میجرز پر آپ زندگی گزار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ٹاپ پرومیننٹ پیغام کو اپنا سگنیچر سٹائل بنایا، اور قرآن کا ٹاپ پرومیننٹ پیغام کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے، شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے۔ قرآن کا پرومیننٹ میسج یہ ہے کہ اللہ اپنی امت پر، انسانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں وہی رحمان کا رحم ریسیو کرتے ہیں۔ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، کہاں جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے حدیثیں ہماری؟ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ شاید وہ دعائیں اس لیے نہیں سن رہا کہ ہم رحم دل نہیں رہے، شاید وہ ہماری پریشانیاں اس لیے دور نہیں کر رہا کہ ہم نے انسانوں کے مسائل حل کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ ہم تو اس رسول کے امتی ہیں۔ سوچیں، ہم دین کے نام پر اور دین کی لائلٹی کے نام پر اور دین کی حمیت کے نام پر غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے گناہ برداشت نہیں ہوتا، جب بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم امتی کس کے ہیں؟ وہ حبیب اللہ جو فرض نماز کی جماعت کراتے ہوئے قیام مختصر کر دیا کرتے تھے جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس ماں کے دل کو کمفرٹ دینے کے لیے، جو ماں ایک طرف نماز بھی پڑھنا چاہ رہی ہے، جماعت بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہی، اور جو بچے کی رونے کی آواز ہے وہ اس کے دل کو اندر تک جو ہے وہ بے چین کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے فرض با جماعت نماز کے قیام کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے آپ اپنے صحابہ کو جو کہ لیڈرز تھے، جو کہ مختلف مسجدوں کے امام تھے؟ آپ کہتے تھے جتنی لمبی نماز پڑھنی ہے انڈیویجول نوافل میں پڑھو، مگر جب تم لوگوں کی نماز میں امامت کراؤ کیپ اٹ شارٹ، کیپ اٹ شارٹ۔ کیوں؟ آپ نے کہا بی کائنڈ ود ایوری ون۔ تمہارے پیچھے بزرگ نماز پڑھتے ہیں، بوڑھے نماز پڑھتے ہیں، بیمار نماز پڑھتے ہیں، عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ینگ بچوں کی مائیں نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو دنیا کے کاموں میں واپس جانا ہوتا ہے، اور اگر وہ لمبی نماز میں اٹک جائیں گے تو ان کے نماز سے بھی ذہن ہٹ جائے گا اور ان کے اینگزائٹی لیول ہائی ہو جائیں گے۔ This much concerned was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم اتنے کنسرنڈ ہیں، یا ہم صرف اور صرف سیلف فش بن کر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ہمیں اتنے کنسرن لیول پر آنے کے لیے قرآن دعوت دے رہا ہے۔ تہجد پڑھنے والا زندگی کے عام روٹین کے اندر اپنوں کے ساتھ کنسرنڈ ہوتا ہے۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ 2 دن سے آپ کا بچہ کمرے سے باہر کیوں نہیں آیا۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے شوہر پریشان کیوں لگ رہے ہیں۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کی ساس کو 3 دن سے بخار کیوں ہے۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے ابا تراویح پڑھنے کیوں نہیں جا رہے۔ اور ہم کہ ہاں ٹھیک ہے، امی کو پتا ہوگا کیوں نہیں جا رہے، ہمیں کیا کرنا ہے پوچھ کے۔ کیا ہم اسی رسول کے امتی ہیں؟ And are we still expecting that he will do our شفاعت on the day of judgment؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفیق ترین تھے، صرف اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ کر بچوں کو محبت دیا کرتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنے ہی پال لیے بڑی بات ہے، اور نہیں سنبھالے جاتے، یا اوروں سے محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ ہم تو وہ مسلمان قوم بن گئے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے عیب تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اپنے بائنوکولرز آن کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کہاں کس بچے کی کوئی غلطی نظر آئے، اور پھر اس کے بعد ہم اس بچے کے کردار کی، اور اس بچے کے تھرو اس کے ماں باپ کی، اور پھر اس ماں باپ کے تھرو اس خاندان کی دھجیاں بکھیر دیں۔ This is us. And are we expecting Jannatul Firdaus and the saath and companionship of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? What we are learning from Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی نے ایک نوجوان بچہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے حیران ہو کر آپ سے کہا یا رسول اللہ، میرے تو اتنے بیٹے ہیں
میں نے تو ان سے کبھی اس طرح سے ان کو کس نہیں کیا، بوسہ نہیں دیا، اس لیے کہ میں ان کو ٹف بنانا چاہتا ہوں، اسٹرینتھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل دیکھی اور آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا میں کیا کروں اس دل کا جس کے دل سے محبت ہی اللہ نے پلک کر لی ہو، اکھاڑ کر پھینک دیا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک زندگی میں ایک کامیاب انسان صرف ڈانٹ ڈپٹ سے بنا سکتے ہیں؟ اولاد کو ڈانٹنا ڈپٹنا بند کریں اور نصیحت کرنا شروع کریں۔ ڈسپلن محبت کے ساتھ نصیحت کرنا ہے، یہ وہ بہترین کمبینیشن ہے جس سے آپ اولاد کے دل کو اچھائی کی طرف مولڈ کر دیتے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کانسٹنٹلی کرتے تھے۔ انصار کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ہمارے بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں، ویلیڈیٹنگ دیئر پریزنس۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تو مزاج، فلاں کو دیکھا تھا ان کے بچے تو آ کے سلام ہی نہیں کرتے، سارا دن کمرے میں بند، گھر جاؤ تو ڈرائنگ رومز میں بھی نہیں آتے۔ اینڈ آر رسول ہی از ویلیڈیٹنگ دیئر پریزنس بچوں کی، اور وہ انتظار نہیں کرتے کہ بچہ آ کے مجھے سلام کرے گا، بیکاز میں رسول اللہ ہوں، میں رتبے میں بڑا ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں، سو دے ہیو ٹو کم اور جھک جھک کے مجھے سلام کریں۔ نو، اٹ وازنٹ ہز کریکٹرسٹک، آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہاں اپناتے ہیں ہم یہ مصروفیات اپنے دل کے اندر؟ آپ نے کہا فی کل کبد رطب there is an opportunity for charity in every living creature۔ آپ کے آس پاس جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ان سب کے ساتھ کائنڈنس شو کر کے آپ صدقہ ارن کر لیتے ہیں، اور ان لیونگ کریچرز میں سب سے پہلے انسان ہیں۔ ہاں، آپ بلی کو بھی پیار کریں، آپ پرندے کو بھی پیار کریں، آپ طوطے کو بھی پیار کریں، پر انسان مخلوقات میں پہلی پرائرٹی پر آتا ہے۔ آپ نے تو ان کے ساتھ بھی کائنڈنس کا مظاہرہ کیا جنہوں نے آپ کو غم دیے، دکھ دیے، درد دیے، اینگزائٹیز دیں۔ یہ سیکھیں تاکہ مصروفیت پتہ چلے۔ ہمارے تو اپنے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ مصروفیت محبت والی اور کائنڈنس والی اپنا نہیں پاتے۔ ابو جہل تھا جس نے آپ کے کتنے صحابہ کو قتل کیا تھا، آپ نے اس کی بھی ہدایت کی دعا کی۔ الغورہ ابن حارث، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں، الغورہ ابن حارث یہ وہی شخص تھا مکی دور میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار اٹھا لی تھی، اور الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو کر لیا تھا، اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ چاہتے اس کو گردن اڑا دیتے، بیکاز مقابلہ تھا نا، اس نے تانی تھی، آپ نے تانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ، اللہ کی خاطر معاف کیا۔ اس عمل پر رسول اللہ کا کریکٹر اب الغورہ کے سامنے آ گیا تھا۔ ہند کو ابھی ہم نے بات کی تھی حضرت حمزہ کی، ہند کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، وحشی نے اس قتل کو ایگزیکیوٹ کیا، دونوں آ گئے معافی مانگنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دونوں کی معافی قبول کر لی، معاف کر دیا، جبکہ ہند کہتی ہے اور وحشی کہتے ہیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں معافی ملے گی۔ یہ وہ کردار ہے جس سے آپ کو محبت بانٹنے اور محبت ریسیپروکیٹ کرنے کا ایک کانسٹنٹ گراؤنڈ ملتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، جیسے تہجد آپ کے سٹائل پر اپنانی ہے، مجھے مسنون طریقہ بتا دے تہجد پڑھنے کا۔ ویری گڈ، ویل ڈن، پلیز کیری آن، ضرور سیکھیں اور پڑھیں۔ بٹ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بھی تو آپ نے اسی نبی سے سیکھنا ہے، اسی نبی کے پیٹرن پر چلنا ہے، اسی نبی کے پیٹرن پر محبتیں بکھیرنی ہیں، اسی نبی کے پیٹرن پر اپنے گھر والوں کے دلوں میں محبت سے گھر کرنا ہے۔ اپنے لوگوں میں، اپنوں کے اندر، اپنی فیملی میں ایسی محبتیں چھوڑ جائیں، ایسی محبتیں چھوڑ جائیں کہ آپ نہ بھی ہوں تو ان کو آپ کی محبت کی کریونگ ہو، وہ آپ کی محبت کو یاد کریں، آپ کو یاد کریں، آپ کے منانے کو یاد کریں، آپ کی محبت سے مسکرانے کو یاد کریں۔ کیا ہم یہ ایفرٹس اپنے گھروں میں کر رہے ہیں؟ میں ماں ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بیوی ہوں، میں بہن ہوں، کیا میں یہ کوشش اپنے گھر میں کر رہی ہوں کہ کل جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی تو کیا میرے گھر والے میری مسکراہٹ کو یاد کریں گے؟ کیا وہ مجھے مس کریں گے؟ ایک طرف دنیا کے حالات اور چیلنجز اور اولاد کا انڈیفرنٹ ہو جانا ماں باپ سے کامن ہو رہا ہے،
کہاں کہ آپ یہ کوشش شروع کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے مس کرے، میرے اپنے مجھے مس کرے، اور یہ ہو نہیں سکتی کیفیت جب تک کہ آپ انکنڈیشنل لو دینے والی نہیں ہو جائیں گی۔ مت ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والا مجھے محبت دے گا تو میں جواب میں محبت دوں گی۔ آپ کے سامنے آپ کی فیملی ہے، آپ کے سامنے آپ کی کوئی فرینڈ ہے، آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہے، آپ کے سامنے آپ کے بہن بھائی ہیں، شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں۔ جسٹ give and give, and this is the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، because ساری رات تہجد پڑھا کرتے تھے، آدھی رات تہجد پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دن میں لوگوں کے ساتھ اس کائنڈنس کے ساتھ دن گزارا کرتے تھے اور اپنی مصروفیات میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ ہمیں محبتوں کے ساتھ جینا سکھا دے، اللہ ہمیں عقیدے درست کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہیں کیجیے گا۔ اللہ کے رسول سے جب ہماری ملاقات ہو تو وہ ہم پر ایز این امتی فخر کریں کہ یہ وہ میری بندیاں ہیں جنہوں نے مجھ سے محبت سیکھی، قرآن سے محبت سیکھی، عبادات مجھ سے سیکھی، اور اس کے بعد اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آس پاس ان محبتوں کو بکھیرنے کے لیے اپنی جان لگا دی۔ اللہ ہم سے یہ تمام محنتیں قبول فرما لے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے دلوں میں اس محبت کو ویلیو کرنے کا ایلیمنٹ ڈال دے۔ مگر یاد رکھیں، بی ایٹ دا سائڈ آف گیونگ انکنڈیشنل لو۔ اوپر والے کا کام ہے سامنے والے کے دل کو کھولنا۔ اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔